ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ جب پیدا ہوا تو اس کی آنکھیں، اس کی بینائی نہیں تھی، اس کو نظر نہیں آتا تھا، اور کچھ ہی دیر بعد اس کے والد صاحب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور وہ کچھ تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کی والدہ کو فکر ہوئی کہ یہی میرا بیٹا ہے اور یہی بڑا ہے، اس کا والد بھی نہیں دنیا میں، یہ کیسے کمائے گا، کیسے کھائے گا، کس طرح میری زندگی ہوگی۔ تو اس نے ایک دن اللہ سے رات کو گڑ گڑا کے دعا کی، آج تو اگر میرے اس بیٹے کو بینائی دے دے تو میں اس کو تیرے راہ میں وقف کر دوں گا۔ ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا۔ اس والدہ کی دعا قبول ہوئی۔ قبول اس طرح ہوئی کہ وہ صبح جب اٹھی تو بیٹے نے کہا اماں یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بیٹا تم دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، سجدے میں گر گئی اور کہا کہ آج سے میں اللہ کے لیے وقف کر دیتی ہوں۔ بچے کا حافظہ بہت کمال کا تھا، وہ جو ایک چیز ایک دفعہ دیکھ لیتا تھا اس کو یاد ہو جاتی تھی۔ تو اس کی والدہ نے نا اس کو کہا کہ بیٹا تم دین کا علم حاصل کرو۔ تو دین کے علم میں بھی ایک چیز اس نے سلیکٹ کی، اس کا وہ کیا تھا؟ وہ حدیث کا علم تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ اس کو جمع کر کے آگے لوگوں تک پہنچانا۔ ہوا کیا؟ اس کی والدہ نے اس کو 2000 درہم دیے کہ لو بیٹا یہ فلاں شہر میں چلے جاؤ، وہاں بہت بڑے عالم دین ہے۔ جس طرح ابھی آپ کو کوئی کہے کہ یہ پیسے لیں اور یہاں کوئٹہ سے اسلام آباد چلے جائیں اور وہاں جا کے آپ پڑھیں، تو اسی طرح اس کو 2000 اس وقت کے درہم دیے، اور وہ 2000 درہم آج کے 10 لاکھ سے زائد سے بڑی رقم ہے۔ وہ رستے میں جا رہے تھے تو رستے میں دریا آ گیا، تو کشتی میں وہ بیٹھے، اور جو بیٹھے تھے نا اس جو ساتھ ایک شخص تھا، اس سے کہا جی میرے پاس 2000 درہم ہے، کیا یہ میرے سفر کے لیے میں نے فلاں شہر میں جانا ہے کافی ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں کافی ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی، اس شخص نے شور مچانا شروع کر دیا، کشتی تھی، اس نے کہا جی وہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا، مر گیا، میرے 2000 درہم چوری ہو گئے۔ تو اب اس وقت کا قاعدہ بھی یہ تھا، اور قاعدہ نہ بھی ہو تو جو کشتی کا کپتان تھا، ملاح تھا، اس نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے تلاشی لیتے ہیں۔ تلاشی لی گئی۔ اچھا تلاشی لینے کے لیے جب پروسیس شروع ہونے لگا تو اس بچے کے ذہن میں آیا کہ میں حدیث کا علم حاصل کر رہا ہوں۔ اب اس نے تو یہ شیطان کے نرغے میں آ کے چال چل دی ہے، اس کو پتہ لگ گیا کہ میرے پاس 2000 درہم ہے، تو میرے 2000 درہم کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر لوگوں کو یہ پتہ لگا کہ میں نے چوری کی ہے تو میری لوگوں نے بات پہ یقین نہیں کرنا۔ اگر آپ کے ساتھ ہو، آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ اور سفر میں جا رہے ہیں بس میں، اور آپ ساتھ والے سے کہیں کہ بھائی میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اسلام آباد میں پہلی دفعہ جا رہا ہوں اور میرے لیے کافی ہیں؟ ہاں کافی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد او میرے 10 لاکھ چوری ہو گئے، 10 لاکھ کہیں گے کہ ایک ایک بندہ اتارے جائیں اور اس کی تلاشی لیں۔ اب آپ کہیں اس وقت آپ کیا سوچیں گے؟ ایک تو یہ سوچ آئے گی کہ میرے ہیں، میں کیوں بتاؤں، میرے ہیں، میں کہوں گا میرے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اگر ہو گیا نا تو لوگوں نے میری بات نہیں مانی، انہوں نے کہنا یہی چور ہے۔ انہوں نے چپکے سے وہ تھیلی جو تھی اس کو دریا میں پانی کے حوالے کر دی۔ اور آپ اندازہ کریں آپ اسلام آباد جا رہے ہیں، آپ کا جاننے والا بھی کوئی نہیں، ٹیلی فون بھی نہیں ہے، دور اس طرح کا نا، اور کوئی رابطے کا ذریعہ بھی نہیں ہے، لیکن اس نے اللہ پہ توکل کیا۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے جس کو آج ہم پڑھتے ہیں کہ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، پڑھتے ہیں نا، یہ امام بخاری کی، اس بچے کا نام تھا امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل، یہ میں اس بچے کی، اور یہ یتیم بچہ تھا، اور یہ 12 سے 13 سال کی عمر میں، یعنی آپ کی ایج میں اس نے حدیث کہنی شروع کر دی۔ اور اس کے حافظے کا یہ کمال تھا کہ یہ ایک دفعہ ایران کے شہر اصفہان میں گیا تو وہاں کے علماء مل کے انہوں نے کہا بچہ ہے، تو
آج اس کا امتحان لیتے ہیں. انہوں نے حدیث کی جو ہوتی ہے نا روایت، ٹھیک ہے نا، کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فلاں سے اور انہوں نے فلاں سے فرمایا اور فلاں نے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تو انہوں نے یہ روایات غلط کر دی امتحان کے لیے، ان کو جج کرنے کے لیے. تو آپ سنتے رہے، آپ نے کہا یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، 10-12 جتنی بھی انہوں نے کی. پھر آپ نے اس کی تصحیح فرما دی اسی طرح، اسی ترتیب کے ساتھ کہ نہیں یہ اس طرح، یہ اس طرح، یہ اس طرح. 6 لاکھ سے زائد احادیث آپ نے یاد اکٹھی کی پوری دنیا سے سفر کر کے اس دور میں، اور ان میں سے کچھ ہزار حدیثیں، 6000 سم تھنگ، جو اکٹھی کر کے ہم مسجد نبوی میں بیٹھ کے چاند کی روشنی میں لکھی اور لکھ کر آپ ہم تک پہنچائیں. انہوں نے اتنا سخت کرائٹیریا حدیث کا رکھا کہ کوئی غلط حدیث نہ پہنچے تاکہ مجھ پہ گناہ نہ آئے ثواب کی بجائے. یہ ہوتی ہے بڑی سوچ. اور ان کی سوچ کا یہ عالم تھا کہ اپنے کام سے اتنے مخلص تھے کہ 40 سال کی عمر میں ایک وہ ان کو مرض لاحق ہو گیا. تو ڈاکٹرز نے ان کا، طبیب اس کا وہ کہتے تھے نا، انہوں نے جائزہ لیا. تو انہوں نے جائزہ لینے کے بعد کہا کہ ان کو نا کھانے میں مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا جی، ان سے پوچھا کھانے میں کیا کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا روٹی کھاتا ہوں. کہ روٹی کے ساتھ کیا کھاتے ہیں؟ کہ صرف روٹی کھاتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ 40 سال سے آپ نے سالن نہیں کھایا؟ سمجھ، اکیلی روٹی کھائی. انہوں نے کہا نہیں، میں سالن اس لیے نہیں کھاتا کہ میں پھر کھانا زیادہ کھاؤں گا تو رات کو جو میں وضو کر کے اس میں حدیث لکھتا ہوں وہ کام نہیں کر پاؤں گا. تو سمجھ آئیے آپ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ایک انسان بڑا اور ممتاز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا کام صدیوں رہتا ہے.